السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سب سے پہلے تو یہ عرض کرنی تھی کہ ہم نے جو کل کا سبق پڑھا تھا لا، لم اور لن کے حوالے سے، تو اگر کہیں سمجھ نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ صرف اس وجہ سے پڑھا ہے کہ مضارع کے 14 الفاظ میں کہیں لا آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا، کہیں لم آ جائے تو اس کا معنی ماضی منفی والا ہوگا، کہیں لن آ جائے تو اس کا معنی نفی مستقبل والا ہوگا کہ ہرگز نہیں لکھے گا وہ ایک مرد۔ اور یہاں بس صرف اتنا آپ ذہن میں رکھیں گے کہ لم جزم دیتا ہے اور سب کے آخر سے نون گرا دیتا ہے، سوا 6 اور 12 نمبر کے وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لن بھی تمام جگہ سے نون گرا دیتا ہے۔ لم اور لن میں صرف اتنا فرق ہے، لم پیش کو ہٹا کر جزم دیتا ہے اور لن یہ پیش کو ہٹا کر زبر دیتا ہے، بس اس کے علاوہ مزید اور کچھ نہیں ہم نے وہ دیکھنا، پوری گردانے وغیرہ، یہ ہم نے ان 3 لفظوں کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھنا ہے۔ سامعین، آج ہمارا یہ آخری سبق ہوگا، خصوصاً مضارع کے حوالے سے بھی اور عید کی چھٹیوں کے حوالے سے بھی۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو عید کے بعد ہم جو کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے اول سے لے کر آخر تک کوشش کر رہے ہیں کہ صرف اسماء، حروف اور افعال، ان کے خصوصی باتیں، جو اہم باتیں ہیں، جو ضروری باتیں ہیں، وہ ان کو کسی خاص چارٹ پہ لکھ لیں تاکہ جب بھی ہم سبق آگے شروع کریں گے، ترجمہ کریں گے، تو اس حوالے سے جو لفظ دیکھنا ہوگا تو ہم اس کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے یہ لفظ وہاں پڑھا تھا۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات سے بھی دعاؤں کی گزارش ہے، آپ دعا فرمائیے گا اللہ تعالی ہمیں یہ اس طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج کے سبق کا تعلق وہ آپ کے پاس جو کاغذ پہنچایا ہے، اگر ہو سکے تو آپ اس کو سامنے رکھیں یا پرنٹ نکلوا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ آج کے سبق کا تعلق سمجھنے کے ساتھ ہے۔ اگر ہم الفاظ کو دیکھ کے بات سمجھیں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی۔ ہم نے جو آپ کے پاس آج کا کاغذ بھیجا ہے سامعین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 6 لفظ لکھے ہوئے ہیں، تکتبو، تکتبانی، تکتبونا، تکتبینا، تکتبانی، تکتبنا، اور ان 6 کا تعلق مضارع کے حاضر کے ساتھ ہے، 3 مذکر 3 مؤنث۔ تو سامعین، یہ آپ پہلے نمبر پہ تکتبو دیکھ رہے ہیں، تکتبو، یہ اب کچھ پریکٹس والا کام ہے۔ آپ اگر اس کاغذ کو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی بات سمجھ آئے گی۔ یہ ہمارے سامنے تکتبو ہے، تو ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے، یہ تکتبو کے تا کو ہٹا دیں۔ اب جب ہم تا کو ہٹائیں گے تو کاف ساکن ہے، پڑھ نہیں سکتے، شروع میں ہم الف لیں گے، اک۔ باقی جس طرح لم کی وجہ سے جن الفاظ کے آخر میں پیش تھا وہ جزم آتی تھی، تو یہاں بھی جزم آ جائے گی، اکتب۔ اب گویا با کے اوپر پیش تھا وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہم نے صرف اتنا کام کیا، تا کو ہٹایا، کاف ساکن ہے، پڑھنا مشکل ہے، ہم حمزہ شروع میں لے آئے پیش والا، تو اکتب بن گیا۔ اب کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ حمزہ پیش والا کیوں لائے ہیں، زیر والا بھی آ سکتا تھا، زبر والا بھی آ سکتا تھا، یہ باتیں انشاءاللہ پھر بعد میں۔ ابھی صرف اتنا ہے کہ ہم نے تا کو ہٹانا ہے اور تا کو ہٹا کر یہ الف لگانا ہے بس، اور آخر کو جہاں پیش ہوگا اس کو ساکن کرنا ہے، اکتب۔ تو ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے تکتب سے اکتب۔ اسی طرح سامعین، دوسرے نمبر پہ پھر ہم نے تا کو ہٹانا ہے، تو امید ہے آپ ایک تصور کر لیں، ہم نے ہٹا لیا تا کو، تا کے بعد ہم نے الف لگا دیا
اور جس طرح لم نون کو گرا دیتا ہے یہاں بھی سارے نون گر جائیں گے. اب بن جائے گا اکتبا. تیسرے نمبر پہ تا کو ہٹائیں, نون تو سب سے گر گیا سوا 6 نمبر کے, وہاں نہیں گرے گا. اب گویا کہ ہم جب بنا رہے ہیں تو یوں سمجھیں کہ آخر میں جو پیش ہے وہ جزم اور جہاں نون ہے وہ گر جائے گی. تا کو ہٹا کر ہم نے الف لگایا. تو دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں. تکتبو سے اکتب, پھر اکتبا, پھر اکتبو. گویا ہم نے تا کو ہٹا دیا. نمبر 4 پھر تا کو ہٹایا, اکتبی, اکتبا, اکتبنا. تو یہاں ہم نے صرف 2 کام کیے سامعین. پہلے نمبر پہ تا کو ہٹا کر الف لگایا, اور دوسرے نمبر پہ جن الفاظ کے آخر میں پیش ہے وہاں اس کو جزم دی, اور سوا 6 نمبر کے باقی تمام جگہ سے نون گرا دیا. تو یہ جو الفاظ بنے ہیں ہمارے سامنے, اکتب, اکتبا, اکتبو, اکتبی, اکتبا, اکتبنا, ان 6 کا تعلق امر حاضر کے ساتھ, امر کے ساتھ ہے. سامعین, امر کا معنی ہے حکم کرنا. تو یہاں اکتب کا ترجمہ ہوگا تو لکھ, یعنی ایک مرد. اکتبا تم 2 لکھو, اکتبو تم سب لکھو. اب اکتبی تو ایک عورت لکھ, اکتبا تم 2 عورتیں لکھو, اکتبنا تم سب عورتیں لکھو. احتیاطاً ہم نے اس کے شروع میں بنانے کا طریقہ بھی لکھا ہے کہ مضارع کے 6 لفظ جن کا تعلق حاضر سے ہے اس سے امر بنتا ہے. ہم نے یہاں لکھا ہے کہ تا کو ہٹا کر الف لگا دیں, آخر میں جہاں پیش ہے اس کو جزم سے تبدیل کر دیں, اور جہاں نون ہے اس کو گرا دیں. البتہ چھٹے والے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ ہم نے وہاں لم کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ 12واں اور 6 نمبر وہاں نون نہیں گرتی. تو اس حوالے سے سامعین ہمارے سامنے یہ تکتبو سے یہ 6 لفظ بن گئے. اب اسی کو مثال کے طور پر ہم تکتبو کی بجائے ایک اور لفظ کو لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے تدخلو ہمارے پاس. تدخلو, تدخلانی, تدخلونا, تدخلینا, تدخلانی, تدخلنا. آپ سے اگر کوئی پوچھیں کہ اس سے امر بنا کر دو 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے, تو ہم نے تدخلو ضابطہ وہی ہے, تا کو ہٹا دیں گے, الف لگا دیں گے, اور آخر میں لام ہے اس کو ساکن کر دیں گے, بن جائے گا ادخلو, ادخل. اب تثنیہ کا ہوگا تو ادخلا, جمع کا ہوگا تو ادخلو. قرآن شریف میں ادخلو کہ تم داخل ہو جاؤ. اب مؤنث کا ہوگا تو ادخلی, پھر ادخلا, ادخلنا. ایک اور لفظ, ایک لفظ ہے کہ تارا کا چھوڑنا. تترکو, تترکانی, تترکونا. ہم نے تا کو ہٹا دیا, الف کو لگایا, اترک تو چھوڑ دے, اترکا تم 2 چھوڑو, اترکو تم سب چھوڑو, اترکی, اترکا, اترکنا. تو اس حوالے سے بہت آسان سبق ہے ہمارا سامعین. امر کے حوالے سے ہم نے مضارع کے 6 لفظ جن کا تعلق حاضر کے ساتھ ہے کہیں بھی آ جائیں, ہم نے ان کو لکھنا ہے, اور کاغذ پہ لکھ کے ان کی تا کو ہٹانا ہے, اور تا کے ہٹا کے الف لگانا ہے, اور آخر میں جہاں پیش تو صرف ایک لفظ کے آخر میں ہے وہاں پیش کو جزم سے تبدیل کرنی ہے, باقی جہاں نون ہے سب جگہ سے گرا دینا ہے, اور 6 نمبر پہ کوئی تبدیلی نہیں کرنی, اس کا تعلق جمع مؤنث حاضر کے ساتھ ہے. اسی طرح سامعین آخری بات, جس طرح ہم نے امر کے 6 لفظ پڑھے ہیں, اکتب, اکتبا, اکتبو, اکتبی, اکتبا, اکتبنا, کہ آپ ایک مرد لکھو, 2 مرد لکھو, سب مرد لکھو. اسی طرح سامعین امر کے مقابلے میں ایک نہیں ہوتی ہے. نہیں کا معنی منع کرنا. بعین ہی جو طریقہ امر کا ہے وہی طریقہ نہیں کا ہے. فرق صرف اتنا ہے سامعین, یہاں ہم نے تا کو نہیں ہٹانا. تکتبو, تکتبان, تکتبونا, تکتبینا, تکتبان, تکتبنا, کچھ بھی تبدیلی نہیں کرنی, تا کو بالکل نہیں ہٹانا.
بلکہ تا سے پہلے ہم لا لگائیں گے. یہ لا نہیں والا ہوتا. ایک لا تو ہم نے نفی والا پڑھا تھا, یہ لا نہیں کا ہوتا ہے. اب سامعین, جو عمل لم کرتا تھا, مثال کے طور پر لم جہاں پیش تھا اس کو جزم دیتا تھا اور نون گرا دیتا تھا, چھٹے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا تھا, تو اسی طرح یہ تکتبو, تکتبانی, تکتبونا, تکتبینا, تکتبانی, تکتبنا, صرف شروع میں لام لگائیں گے تو یہ بن جائے گا تکتبو لا تکتب, لا تکتبا, لا تکتبو, لا تکتبی, لا تکتبا, لا تکتبنا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ لا تکتب مت لکھ تو ایک مرد, لا تکتبا مت لکھو تم دو مرد, لا تکتبو مت لکھو تم سب مرد, لا تکتبی مت لکھ تو ایک عورت, لا تکتبا مت لکھو تم دو عورتیں, لا تکتبنا مت لکھو تم سب عورتیں. تو سامعین, یہ جو ہمارا سبق ہے آج کا, جس کا تعلق امر اور نہیں کے ساتھ ہے, یہاں بجائے الفاظ کو رٹا لگانے کے یہاں بنانے کا طریقہ وہ لکھ کر اگر کریں گے تو زیادہ آسان ہوگا. امر کے حوالے سے بھی مضارع کے 6 لفظوں سے اور نہیں کے حوالے سے بھی مضارع کے 6 لفظوں سے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کچھ مشقیں بھیجیں گے جن کا تعلق ماضی کے ساتھ, مضارع کے ساتھ, امر کے ساتھ, نہیں کے ساتھ, اور کچھ ایسے الفاظ بھی ہوں گے جن کا تعلق مشترکہ چیزوں کے ساتھ ہوگا جو ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے ان ایام میں تھوڑی محنت فرمائیں گے انشاءاللہ, اور دعا بھی فرمائیں گے. ہم بھی انشاءاللہ نقشے کے حوالے سے کوشش کریں گے. زندگی باقی تو انشاءاللہ عید کے بعد پھر ہم اپنے سبق کو انشاءاللہ شروع کریں گے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.